الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم بھائیوں، انسان نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے اور اپنے اچھے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ خاص طور سے ان اوقات میں جن کی فضیلت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ پھر جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کے اختتام پر اور ان نیکیوں کے صحیح طریقے پر انجام دینے کے بعد وہ اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرتا ہے، اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے، سرور محسوس کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، نیکیوں پر خوش ہونا، نیکیوں پر دل میں سرور محسوس کرنا، یہ ایک قلبی عبادت ہے، ایک دل کی عبادت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے۔ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہوں، یہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فذلک المؤمن، جس کی نیکیاں اسے خوش کر دیں اور برائیاں اسے غمزدہ کر دیں تو یہی آدمی حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ چنانچہ نیکیاں یہ ایمان کی علامت بھی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ چنانچہ ایک مومن کو اپنی نیکیوں پر خوش ہوتے ہوئے تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تین چیزوں کا خیال اسے ہونا چاہیے جب وہ نیکیوں سے فارغ ہو اور اپنی نیکیوں پر خوش ہو، دل میں خوشی محسوس کرے تو تین چیزوں کا وہ خیال رکھے۔ پہلی چیز کہ ان نیکیوں کی عدم قبولیت پر خوف کھائے، اسے ڈر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نیکیوں کو قبولیت سے سرفراز نہ کیا ہو، ان نیکیوں کو قبول نہ کیا ہو۔ اسے یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اس کا یہ عمل صحیح طریقے پہ انجام نہ پایا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں جو دیا گیا اور جو کچھ بھی جو دیتے ہیں یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر ان کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ان کا قبول نہ کیا گیا ہو۔ انہی لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ مبادا ان کا یہ عمل قبول نہ کیا گیا ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کا عمل یہ رائگا گیا ہو، بیکار گیا ہو۔ اسی طرح دوسری چیز جس کا خیال کرنا چاہیے نیکیوں پر، جب انسان دل کے اندر خوشی محسوس کرے تو اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرے، کثرت سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعبیر کی، اس کی بنیاد رکھی تو انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح انہوں نے دعا کی وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو آدمی جب نیکیاں کرے اور نیکیوں سے خوشی محسوس ہو تو اسے دعا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو، اس نیکی کو قبول فرمائے۔ اور تیسری چیز
جس کا خیال کرنا چاہیے ایک مومن کو نیکیوں کے بعد کہ ان نیکیوں کی حفاظت کرے ضائع ہونے سے، نیکیوں کو ضائع ہونے سے، نیکیوں کے برباد ہونے سے ان کی حفاظت کرے۔ نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں، نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنیادی دو قسمیں ہیں۔ کچھ نیکیاں کچھ ایسے اعمال سے ضائع ہو جاتی ہیں جو پورے طور پر ضائع ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے اعمال کرنے سے پورے طور پر ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، جیسے کفر اکبر ہے، شرک اکبر ہے، نفاق اکبر ہے۔ کفر، شرک، نفاق جس انسان کے اندر آ جائے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرمایا کہ یہ شرک کرنے والے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ شرک کرنے والے، یہ کفر کرنے والے ان کے اعمال اکارت جاتے ہیں، اور نفاق کرنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کا نچلا طبقہ ہے جس کے اندر یہ منافقین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اعمال مکمل طور پر چاہے وہ جو بھی نیکیاں کریں برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم نیکیوں کے برباد کی جو دوسری قسم ہے وہ نیکیاں اس سے مکمل تو نہیں ضائع ہوتی، لیکن کچھ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور کچھ حصے ضائع ہوتے ہیں، اور وہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ قرآن و حدیث کے نصوص میں بہت زیادہ ان کا ذکر ہے، وہ ڈھیروں ہیں۔ ان میں سے جیسے ریاکاری ہے، ریاکاری سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ میں جس سے خوف کھاتا ہوں، یا مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں، وہ ریاکاری ہے۔ اسی طرح نیکیاں کرنے کے بعد اللہ پر احسان جتانا یا اس سے زیادہ امید لگانا کہ یہ نیکی کر کے وہ زیادہ دنیا کما لے گا یا دنیا پالے گا، اس سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو، اس چیز سے بچو۔ اور اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے مومنو تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اسی طرح نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے ابتداء، دین میں بدعت پیدا کرنا اور سنت کی اتباع نہ کرنا، سنت کے اتباع سے اعراض کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ چیز مردود ہے، وہ چیز مردود ہے، اس کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا دین نہیں ہے، ہماری شریعت نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری سنت نہیں ہے، تو وہ چیز مردود ہے، وہ قابل رد ہے۔ اسی طرح جو چیز نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، جو اعمال برباد کر دیتے ہیں، وہ خلوت کے گناہ ہیں، تنہائی کے گناہ ہے۔ جو آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کے بعض اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ قوم کو، کچھ اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جو ہے اس کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ہباء منثورا کر دے گا، ان نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی علامت بتائیے، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم بھی وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے، جو عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، تاکہ ہم لوگ بھی اس کو جان لے، بتائیے تاکہ ہم اس بیماری میں یا اس گناہ میں نہ پڑیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے جو راتوں میں قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ اللہ کے
حرمت والے حرام کردہ چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو حرمت کی پامالی کرتے ہیں، جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو حرمت کی پامالی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اعمال نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں ان میں سے ایک ہے عصر کی نماز چھوڑنا۔ عصر کی نماز چھوڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں من فاتتہ صلاۃ العصر کا لفظ ہے کہ جس کی نماز عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا عمل برباد ہو گیا، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اسی طرح بندوں پر ظلم کرنا، یہ بندوں پر ظلم کرنا، بندوں کے حقوق مارنا، اس سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کے بارے میں بتایا کہ مفلس، حقیقی مفلس وہ انسان ہوتا ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر ہوگا لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو تماچے لگائے ہوں گے، کسی پر ناحق، کسی کے ناحق مال و دولت ہڑپا ہوگا، تو اس کے اعمال جو نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں لے کر کے جن کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، جن کا حق مرا ہوگا، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی وہ حق ادا نہیں ہوگا تو ان کے گناہوں کو لے کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح نیکیوں کے برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک ہے جو عراف اور جادوگر جو ہوتے ہیں، جو غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس جانا اور ان سے سوال کرنا، ان سے پوچھنا، غیب کی باتیں پوچھنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس کسی غیب کی بات کو بتانے کا دعویٰ کرنے کے والے کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ غور کیجئے کہ صرف سوال کرنے سے، ان کی تصدیق نہیں کیا، ان کی باتوں کے اندر حقیقت نہیں جانا، ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کی، تب صرف سوال کیا، تب ان کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہو رہی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر یقین کرنے والے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح جو اعمال نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں ان میں شراب نوشی ہے، شراب پینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کے برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آدمی شکاری یا مویشی کی حفاظت کی غرض کے سوا کتے پالے، یعنی کتا اگر شکار کرنے کے لیے پالتا ہے اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے پالتا ہے اور ٹرینڈ کرتا ہے انہیں، تو اس سے مستثنا جو عام حالات میں ایسے ہی شو کے لیے یا ریاکاری کے لیے یا اور کسی وجہ سے کتے پالتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، کہ جو آدمی کتا پالے اور وہ کتا شکار کے لیے نہ ہو، مویشیوں کی حفاظت کے لیے نہ ہو یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے نہ ہو، تو اس کے اجر میں سے ہر دن 2 قیراط کم کر دیے جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ وہ اعمال ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو نیکیوں پر خوش ہونا بندے کا حق ہے، ان کے ایک دلی عبادت ہے، قلبی عبادت ہے اور ایک فطری چیز ہے۔ بندے کو نیکیوں پر خوش ہونا چاہیے۔ نیکیاں خاص طور سے جب اچھے طریقے سے اسے یقین ہو کہ اس نے قرآن و سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ ان نیکیوں کو انجام دیا ہے تو وہ خوش ہو، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرے اور ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو خالص اپنے لیے بنا دے، اپنی رضا کے لیے بنا دے اور ہماری نیکیوں کو قرآن و سنت کے مطابق کر دے۔ آمین رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلق وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔